ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی عزیز کے مرنے کی خبر سنو تو اللہ کا شکر کیا کرو۔ سائل نے کہا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو شکر کس بات کا، وہ تو صبر کا مقام ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کسی عزیز کی جدائی پر تمہارے دل میں غم پیدا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، صبر کرو، یہ تو صبر کا مقام ہے، لیکن میں دوسرے زاویہ فکر سے کہہ رہا ہوں کہ شکر کرو۔ اس نے کہا کس زاویہ فکر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر کروں؟ انہوں نے فرمایا جو فرشتہ اسے لینے آیا ہے وہ آج تیری طرف بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں ابھی نہیں بلایا، تو شکر کرو کہ مجھے ابھی مہلت دی گئی ہے، اور اس مہلت سے کوئی فائدہ حاصل کر، اس مہلت سے کوئی نفع اٹھا لو۔ کتنے جوانوں کی میتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتاری، اس جوان کی جگہ ہمیں بھی بلایا جا سکتا تھا، پر اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی۔ میں گائے کے آگے بھینس کے آگے تقریر کروں اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی، یا پھر پتھروں کی دیوار کے آگے تقریر کروں اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اس کا دل بھی فکر آخرت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اور اگر انسانوں کا دل بھی فکر آخرت کی طرف قرآن اور حدیث سن کے مائل نہ ہو تو پھر قرآن خود ہی پکارتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح یا ان سے بھی نچلی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ تو آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بندہ غور کرے ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے، اور بندہ غور نہ کرے تو بڑی بڑی لمبی تقریروں سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، آج جو موضوع دیا گیا توبہ کی التجا، اگر اسے اللہ کی طرف منسوب کریں تو پھر اس موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کو التجا کرنی چاہیے اس بارگاہ میں کہ پروردگار ہمارے دل کی سختیاں دور فرما دیں اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما دیں، ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرما دیں۔ پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، انسان شعور رکھتا ہے، انسان صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر انسان بھی اپنے آپ کو نہ بدلے، انسان دیکھتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راستہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والا ہے یا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور اگر وہ یوں ہی منہ اٹھا کے چل رہا ہو اور پتہ ہی نہ ہو جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ مجھے کسی نقصان والے گڑھے میں پھینک دے گا، تو پھر وہ انسان نہیں جو یہ ہی نہ دیکھے کہ میرے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، آئیں اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں کہ ابھی مہلت عمل باقی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت عمل گزر جائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک برف بیچنے والا آواز دے رہا تھا میرا سودا خرید لو ورنہ ہر گھڑی میں نقصان میں ہوں، ہر لمحہ میں نقصان میں ہوں۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا برف تو پگھل رہی ہے اور تم اگر نہیں خریدو گے یہ میرا سارا سودا ضائع ہو جائے گا۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کر لوں گا، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں یہ جو سوفا کا لفظ ہے نا، سوفا ان قریب میں کر لوں گا، یہ شیطان کے دھوکوں میں سے بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے شیطان کا۔ یہ میں آئندہ زندگی میں توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا۔ فرماتے ہیں جو اس میں پڑ گیا کہ میں آئندہ زندگی اپنی اصلاح کر لوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ شیطان اس کو اس دھوکے میں ہی رکھتا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، آج ابھی اسی وقت آئیں ارادہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن دل بچھا کے سوال کریں پروردگار ہم گناہگار ہیں یا نیک ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا جو وظیفہ حضور نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا فرمایا
جو وظیفہ حضور نے صحابہ کرام کو سکھایا، آئیں آج درس قرآن مجید کا یہ تحفہ لے کے جائیں، اس وظیفے کو ہم بھی اپنا لیں، ہم بھی صبح و شام اس کو پڑھیں، یقیناً اس کی برکت سے ہی توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ بس ساری گفتگو کا نچوڑ سنا رہا ہوں۔ ایک مفسر لکھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، کچھ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کے سپرد کر دیا اور وہ محروم ہو گئے، اس سے توبہ کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، میرا شمار کن میں ہو رہا ہے، چونکہ دو میں سے کوئی ایک کے اندر تو میرا شمار ہو رہا ہے۔ دو ہی قسمیں ہیں اس حوالے سے لوگوں کی، ایک وہ جنہیں توفیق دی گئی، دوسرے وہ جنہیں توفیق نہیں دی گئی۔ تیسری تو قسم نہیں ہے، دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہیں توفیق دے دی گئی، دوسرے وہ جنہیں توفیق نہیں دی گئی، محروم کر دیے گئے۔ اب سوچنا یہ ہے اپنی زندگی کے معمولات دیکھ کر کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، جنہیں پنجگانہ نماز کی توفیق دی گئی ہے، جنہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے، جنہیں رشوت، سود اور برے رزق سے، حرام رزق سے بچنے کی توفیق دی گئی ہے، یا میرا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جنہیں توفیق نہیں دی گئی، نفسوں کے سپرد کیا گیا ہے اور وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دو سوال اس حوالے سے آئے ہیں ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا تجزیہ خود کر لیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، جنہیں توفیق دی گئی یا جنہیں محروم کیا گیا۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کے چند الفاظ آج دوران تقریر آپ کے سامنے پڑھے۔ جناب طالوت نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمایا ہے، جو اس نہر سے سیراب ہو کے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اپنے اوپر ضبط کرے گا، کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا اس نہر کے پانی سے، وہ مجھ سے ہے۔ ہاں اگر کسی کو بڑی ضرورت ہو، پیاس شدید ہو، وہ ایک چلو بھر کے پی لے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 خود پڑھ کے دیکھیں۔ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہاں بھی دنیا کی دولت، دنیا کے معاملات، ان میں بھی ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں دنیا کے معاملات سے، کنٹرول رکھتے ہیں اپنے اوپر، یا گر پڑتے ہیں دنیا کے اوپر۔ جس نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور اس نہر سے یوں گزر گیا آگے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبیوں کی معیت عطا فرما دے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کی معیت عطا فرما دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس نہر سے پانی نہیں پیا تھا یا ایک چلو ہی پیا تھا، انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی معیت حاصل رہی، اور جو اس نہر پہ گر پڑے، سیراب ہو کے پانی پیا اور اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھا، وہ محروم کر دیے گئے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی بالکل اسی آزمائش کی طرح ہے، تو اپنی منزل پہ نظر رکھیں۔ جس طرح بھی یہ زندگی گزری، اس نے ایک خوبی زندگی کی یہ ہے کہ یہ بہرحال گزر جاتی ہے، یہ ٹھہرتی نہیں، رکتی نہیں۔ 2 لاکھ کے بیڈ پہ سو جائیں یا چٹائی پہ سو جائیں، رات گزر جائے گی۔ 20,000 کی شال لے لیں یا پیوند زدہ گدڑی اوپر لے لیں، رات گزر جائے گی۔ اس زندگی کی ایک خوبی یہی ہے کہ وقت ٹھہرتا نہیں، وقت بہرحال گزر جاتا ہے۔ تو اس گزرتے والے وقت کو معیار نہ بنائیں، انجام کو معیار بنائیں کہ انجام کیا ہے، اخیر کیا ہے۔ اخیر جب سفید چادریں لے کے لیٹنا ہے تو زندگی کے اتنے تکلفات کی کیا ضرورت۔
اخیر جب کچی مٹی میں ہی جا کے لیٹنا ہے تو 4-4 کروڑ کی کوٹھیاں بنانے کے لیے تکلفات اور زندگی کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور ہمارے دل پہ توبہ کا